السلام علیکم سامعین، حاضر خدمت ہے آب حیات کی نئی قسط۔ مجھے بھوک نہیں ہے۔ اس وقت حلق سے کچھ بھی اتارنا بہت مشکل تھا۔ کیوں بھوک نہیں ہے؟ لنچ کیا تم نے؟ نہیں، لیکن بھوک نہیں ہے۔ پھر کھاؤ، صرف ایک کھا لو۔ اسے بہلا رہا تھا۔ امامہ کے ساتھ کوئی مسئلہ تھا؟ وہ اس وقت پوچھنا اس کے لیے بیکار تھا۔ جب بھی وہ پریشان ہوتی تھی اسی طرح چیزیں بھولتی تھی، اور اتنے مہینوں میں سالار اس چیز کا عادی ہو چکا تھا۔ وہ جانتا تھا وہ آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گی۔ یہ اس کے لیے اب کوئی بہت بڑی غیر معمولی بات نہیں تھی۔ وہ اب سر جھکائے سینڈوچ کھانے لگی تھی جو اس نے پلیٹ میں اس کے سامنے رکھا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ وہ اب اس کی ان تمام حرکات پر کوئی تبصرہ کرے گا، مگر اس نے ادھر ادھر کی باتیں کرنا شروع کی۔ سینڈوچ ختم ہونے کے بعد اس نے ماما سے چائے کا پوچھا۔ اس کے انکار کرنے پر اس نے انٹرکام پر کسی سے ڈرائیور کو گاڑی نکالنے کے لیے کہا، میں تمہیں اپنی گاڑی میں بھجوا رہا ہوں، تمہاری گاڑی جب آ جائے گی تو میں بھجوا دیتا ہوں، میں خود ڈرائیو کر کے چلی جاؤں گی۔ اس نے کہا، نہیں، ڈرائیور تمہیں ڈراپ کرے گا، تم اپسیٹ ہو اور میں نہیں چاہتا تم ڈرائیو کرو۔ وہ بول نہیں سکی، یہ جاننے کے باوجود کہ وہ بڑی آسانی سے جان گیا کہ وہ اس وقت کسی پریشانی میں مبتلا ہے۔ میں خود چلی جاتی ہوں۔ اس نے بینک کی ایگزٹ پر سیلر سے کہا، یار کلائنٹس کو بھی یہاں تک چھوڑنے آ جاتا ہوں، تم تو میری بیوی ہو۔ وہ مسکرایا تھا۔ ڈرائیور پارکنگ میں کھڑی گاڑی دروازے کے سامنے لے آیا تھا۔ ڈرائیور گاڑی کا دروازہ کھولنے کے لیے آیا، مگر اس سے پہلے سالار پچھلا دروازہ کھول چکا تھا۔ وہ گاڑی میں بیٹھنے کے بجائے اسے رک کر دیکھنے لگی۔ وہ اس کا شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی، مگر اس کے حلق میں ایک بار پھر گرہیں پڑنے لگیں۔ اینی تھنگ ایلس میم؟ سالار نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ سمجھا کہ وہ کچھ کہنا چاہتی ہے۔ تھینک یو، اس نے بالآخر کہا۔ آلویز ایٹ یور ڈسپوزل میم۔ اس نے اپنا بازو اس کے گرد پھیلاتے ہوئے اسے گاڑی میں بیٹھنے کے لیے اشارہ کیا۔ وہ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ سالار نے دروازہ بند کر دیا۔ چلتی ہوئی گاڑی میں سے امامہ نے ایک لمحے کے لیے مڑ کے دیکھا۔ وہ ابھی وہیں کھڑا تھا۔ وہ یقیناً گاڑی کی مین روڈ پر جانے کا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں سے ڈھانپ لیا تھا۔ جس کی ذمہ داری تھی وہ شخص اس کے لیے کھڑا تھا۔ وہ جلال کی ذمہ داری نہیں تھی۔ پھر وہ کیوں توقع کر رہی تھی کہ وہ اس کے لیے اتنی کرٹسی دکھاتا؟ اس نے ٹھیک کیا تھا، اسے ڈرائیور کے ساتھ بھیجا تھا۔ وہ واقعی اس وقت گاڑی ڈرائیو کرنے کے قابل نہیں تھی۔ وہ اپنی گاڑی میں ہوتی تو گاڑی سڑک کے کنارے کھڑی کر کے اندر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر روتی۔ نہ وہ اتنی بے وقت تھی جتنی ہر بار جلال کے سامنے جا کر ہو جاتی تھی، اور نہ اتنی انمول تھی جتنا یہ شخص اسے سمجھ رہا تھا۔ ایک اسے کوئلہ سمجھ کر ملتا رہا اور دوسرا کوہ نور۔ وہ بے وقت کانچ کی طرح لگتی تھی اور یہ وقت کی طرح، خنجر کی طرح، لیکن دونوں چیزیں زخمی کرتی تھیں اسے۔ وہ گھر آ کر بہت دیر تک لاؤنج میں بے مقصد بیٹھی رہی۔ آج کا دن بہت برا تھا، بے حد۔ کوئی چیز اسے پرسکون نہیں کر پا رہی تھی۔ تکلیف دہ یادوں کا سلسلہ جو ختم ہی نہیں ہونے میں آ رہا تھا۔ کیا ہوا تمہیں؟ سالار نے رات کو کھانے کی ٹیبل پر اس سے پوچھا۔ کچھ نہیں، جواب حسب توقع تھا۔ سالار نے کھانا کھاتے ہوئے ہاتھ روک کر اسے دیکھا۔ کوئی پریشانی نہیں ہے، بس میں اپنی فیملی کو مس کر رہی ہوں۔ اس نے جھوٹ بولا۔ یہ واحد طریقہ تھا جس سے اس کی گفتگو کا موضوع اس کی ذات سے ہٹ سکتا تھا۔ سالار نے اسے کوریدا نہیں تھا۔ وہ بعض دفعہ اسی طرح پریشان ہوتی تھی اور وہ اسے صرف بہلانے کی کوشش کرتا تھا۔ آج اس نے یہی کچھ کیا۔ وہ ڈنر کے بعد کام کے لیے اپنے اسٹڈی روم میں چلا گیا۔ امامہ نے سونے کی کوشش کی لیکن وہ سو نہیں سکی۔ ایک بار پھر سب کچھ فلم کی طرح اس کی آنکھوں کے سامنے آنے لگا۔ وہ فلم جو آج بار بار چلتی اس کے سامنے پھرتی رہی۔ سب کچھ ایسا لگ رہا تھا جیسے کچھ انہونا سا، کچھ بہت برا سا۔ کتنا وقت اس نے اندھیرے میں بستر پر چت لیٹے چھت کو گھورتے ہوئے گزارا۔ اسے اندازہ ہی نہیں ہوا اس کی سوچوں کا تسلسل کب ٹوٹا۔ جب کمرے کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی، سالار سونے کے لیے حتی الامکان آہستگی سے دروازہ کھول کر اندر آیا تھا۔ پھر دروازہ بند کر کے وہ لائٹ آن کیے بغیر اسی احتیاط سے دبے پاؤں واش روم کی طرف گیا تھا۔ امامہ نے آنکھیں بند کر لیں۔ نیند اب بھی اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ وہ تب کپڑے تبدیل کر کے سونے کے لیے بیڈ پر آ کر لیٹا تھا۔ اس نے امامہ کی طرف کروٹ لی اور پھر اس نے امامہ کی آواز سنی۔ پھر امامہ نے اس کی آواز سنی، تم جاگ رہی ہو؟ اس نے اس کی کمر کے گرد سالار کا بازو حائل ہوتے ہوئے محسوس کیا۔ تمہیں کیسے پتہ چل جاتا ہے؟ وہ کچھ جھلائی تھی۔ پتہ نہیں کیسے، بس پتہ چل ہی جاتا ہے۔ کیا پریشانی ہے؟ اکرم کے لیے اس کا دل چاہا وہ اسے بتا دے اپنی اور جلال کی ملاقات کے بارے میں، لیکن دوسرے لمحے اس نے اس خیال کو جھٹک دیا۔ اس سارے واقعے میں بتانے والی کوئی چیز نہیں تھی،
کوئی ایسی چیز جو کسی کے لیے قابل اعتراض ہوتی۔ وہ سالار کو بھی یہ نہیں سمجھا سکتی تھی کہ وہ جلال کی کن باتوں پر تکلیف محسوس کرتی ہے، تو پھر بتانے کا فائدہ کیا تھا؟ کچھ نہیں، بس ڈپریس تھی، اس لیے تو کہا تھا کہ باہر چلتے ہیں۔ وہ اب اس کے بازو پر سہلانے والے انداز میں ہاتھ پھیر رہا تھا۔ میں ٹھیک ہوں اب، امام نے یکدم کسی ننھے بچے کی طرح اس کے سینے میں سر چھپاتے ہوئے اس سے کہا۔ اس کے سر کو چومتے ہوئے اسے تھپکنے لگا۔ امامہ کا دل بھر آیا۔ اگر اس کی زندگی میں جلال انصر کے نام کا کوئی باب نہ آیا ہوتا تو کیا ہی اچھا ہوتا۔ وہ اس شخص کے ساتھ خوش رہ سکتی تھی جس کے سینے میں منہ چھپائے۔ وہ اس وقت ماضی کو کھوجنے میں مصروف تھی۔ زندگی میں وہ لوگ کیوں آتے ہیں جو ہمارا مقدر نہیں ہوتے؟ وہ مقدر نہیں بنتے تو اڑی کا کانٹا کیوں بن جاتے ہیں؟ جلال کے ساتھ ہونے والی اس ملاقات اس کے لیے یہ اتفاق تھا، ایک ایسا اتفاق جسے وہ دوبارہ نہیں چاہتی تھی۔ اسے یہ اندازہ نہیں تھا کہ وہ اتفاقی ملاقات اس کے لیے کتنی خطرناک اثرات لے کر سامنے آنے والی ہے، مہینوں یا سالوں نہیں بلکہ دنوں میں۔ 2 دن بعد وہ ایک ڈنر میں مدعو تھی۔ وہ اس وقت سالار کے ساتھ کھڑی چند لوگوں سے مل رہی تھی۔ جب اس نے ہیلو کی شناسا سی آواز سنی، امام نے گردن موڑ کر دیکھا، پھر وہ ہل نہیں سکی۔ وہ فاروق تھا جو بے حد گرم جوشی کے ساتھ سالار سے مل رہا تھا۔ میری بیوی، سالار اس کا تعارف کروا رہا۔ تعارف کی ضرورت نہیں، میں ان سے مل چکا ہوں، فاروق نے بے حد گرم جوشی سے کہا۔ سالار نے کچھ حیران ہو کر فاروق کو دیکھا۔ آپ پہلے مل چکے ہیں امامہ سے؟ بالکل، ابھی پرسوں ہی تو ملاقات ہوئی ہے۔ ڈاکٹر جلال انصر کے ساتھ لنچ کر رہی تھی۔ دراصل جلال ہمارے فیملی ڈاکٹر ہیں۔ انہوں نے بتایا یہ ان کی پرانی کلاس فیلو ہیں، اور جب انہوں نے آپ کا وزٹنگ کارڈ انہیں دیا تب مجھے پتہ چلا کہ یہ آپ کی وائف ہیں۔ فاروق بڑے خوشگوار انداز میں کہہ رہا تھا۔ میں نے اور میری مسز نے کھانے پہ انوائٹ کیا تھا، لیکن انہوں نے کہا آج کل آپ مصروف ہیں۔ فاروق نے نہ امامہ کے فاق ہوتے رنگ کو دیکھا، نہ سالار کے بے تاثر چہرے کو۔ جو کچھ وہ کہہ رہا تھا سالار کو اس پر یقین نہیں آ رہا تھا، لیکن یقین نہ کرنے کی اس کے پاس کوئی وجہ بھی نہیں تھی۔ اس کے کان جیسے سن ہو رہے تھے۔ اس نے گردن موڑ کر اپنے بائیں طرف کھڑے امامہ کو دیکھنے کی زحمت بھی نہیں کی۔ وہ فی الحال اس کو نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ جلال انصر سے کے ساتھ مل رہی تھی، اور کب سے؟ فاروق کی بات سنتے امامہ نے خشک ہوتے گل حلق کے ساتھ سالار کے چہرے پر نظر ڈالی۔ وہ بغور فاروق کی بات سن رہا تھا۔ اس کا چہرہ بے تاثر تھا۔ اس نے اس کے بے تاثر چہرے کو دیکھ کر غلط اندازہ لگایا۔ میں اسے سب کچھ بتا دوں گی، وہ میری بات سمجھ لے گا۔ اس کے بے تاثر چہرے نے اماموں کو عجیب سی خوش فہمی کا شکار کر دیا تھا۔ وہ ابتدائی شوق سے نکلنے لگی تھی۔ مجھے پرسوں ہی سالار کو بتا دینا چاہیے تھا، تب اسے شرمندگی نہ ہوتی۔ اسے ذرا سا پچھتاوا ہوا۔ وہاں کھڑے فاروق کی بات سنتے اور سالار کے چہرے پر نظر ڈالتے ہوئے اس نے ان حالات میں سالار کا رد عمل کو بالکل غلط سمجھا۔ اور کیوں نہ سمجھتی؟ اتنے مہینوں میں وہ جس شخص کے ساتھ رہ رہی تھی، وہ اس کے ناز نخرے اٹھانے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں کر رہا تھا۔ اس نے اسے کبھی یہ تاثر بھی نہیں دیا تھا کہ وہ اس سے ناراض ہو سکتا ہے، وہ اس کی کسی غلطی کو معاف نہیں کر سکتا۔ آپ ظہیر صاحب سے ملے ہیں؟ اس نے یکدم سالار کو فاروق کی بات کاٹتے دیکھا۔ آئے ہوئے ہیں کیا؟ ہاں، ابھی ہم آپ ہی کی بات کر رہے تھے۔ آئے، میں ملواتا ہوں آپ کو۔ سالار فاروق کو لے کر ایک طرف چلا گیا۔ امامہ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس نے موضوع بدلا تھا یا وہ واقعی فاروق کو کسی ظہیر صاحب سے ملوانا چاہتا تھا۔ وہ دوبارہ پلٹ کر اس کی طرف نہیں آیا۔ ڈنر کے دوران بھی مردوں کے ایک گروپ کے پاس کھڑا رہا۔ وہ خود بھی اپنی کچھ شناسہ خواتین کے ساتھ کھڑی رہی۔ ایسا پہلی بار ہو رہا تھا وہ کسی پارٹی میں ہو اور وہ اس کے پاس ہی نہ آ رہا، اسے کچھ پریشانی ہونے لگی۔ لیکن اسے ابھی بھی یقین تھا سالار اس چیز کو بہت بڑا ایشو نہیں بنائے گا۔ پارٹی کے ختم ہونے پر میزبانوں سے رخصت ہو کر وہ ہوٹل کی لابی کے دروازے پر اپنی کار کے انتظار میں کھڑے ہو گئے۔ امام نے ایک بار پھر اس کا چہرہ پڑھنے کی کوشش کی۔ اس کا چہرہ اتنا ہی بے تاثر تھا جتنا پہلے تھا، لیکن اس کی خاموشی اور سنجیدگی بے حد معنی خیز تھی۔ امام نے بات کرنے کا آغاز کیا، اور تبھی ہوٹل کا ایک ملازم ان کی گاڑی لے کر آ گیا۔ سالار اسے مخاطب کیے بغیر باہر نکل گیا۔ اسے اب شبہ نہیں، یقین ہو گیا تھا اس کی اچانک خاموشی اور بے اطمینانی کی وجہ کیا ہے۔ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے بھی اسی طرح خاموش تھا۔ گاڑی کی مین روڈ پر آ جانے کے چند منٹوں کے بعد امامہ نے اس طویل خاموشی کو توڑنے کی کوشش کی۔ تم ناراض ہو مجھ سے؟ ول یو پلیز شٹ اپ؟ وہ فریز ہو گئی۔ میں اس وقت گاڑی ڈرائیو کرنا چاہتا ہوں، تمہاری بکواس نہیں سننا چاہتا۔ اس پر چلایا نہیں تھا، لیکن جو کچھ اس کی نظروں میں اس کے ٹھنڈے لہجے میں تھا نا، وہ اماموں کو مارنے کے لیے کافی تھا۔ اسے پہلی بار احساس ہوا تھا کہ بات اتنی معمولی نہیں جتنی وہ سمجھ رہی ہے۔ اسے دوبارہ مخاطب کرنے کی ہمت نہیں کر سکی۔
اتنے مہینوں میں اس نے پہلی بار اسے اندھا دھند گاڑی ڈرائیو کرتے دیکھا تھا۔ اپارٹمنٹ میں داخل ہونے کے بعد وہ اپنی جیکٹ لاؤنج کے صوفے پر پھینکتا ہوا سیدھا کچن میں گیا۔ امامہ کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کچن میں جائے یا اس کے بیڈ روم میں آنے کا انتظار کرے۔ وہ اپنی چادر اتارتے ہوئے کچھ دیر اپارٹمنٹ کے بیرونی دروازے کے پاس کھڑی رہی۔ اس کا ذہن اب معاف ہو رہا تھا۔ وہ اتنے مہینوں سے ایک عاشق اور ایک دوست کے ساتھ رہ رہی تھی، آج پہلی بار اسے شوہر کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ کوریڈور میں کھڑے کھڑے اس نے سینڈلز اتارے، تب اس نے سالار کو کچن ایریا سے پانی کا گلاس لے کر جاتے اور پھر ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ کر کی کرسی پر بیٹھتے دیکھا۔ اب اس کی پشت امامہ کی طرف تھی۔ پانی کا گلاس خالی کر کے ٹیبل پر رکھتے وہ اپنی گلی کی ٹائی اتار رہا تھا اور چند لمحے کھڑی اسے اسی طرح دیکھتے رہی، پھر آگے بڑھائی۔ کرسی کھینچ کر بیٹھ ہی رہی تھی کہ وہ کرسی دھکیلتا اٹھ کھڑا ہوا۔ سالار، میری بات تو سنو، ابھی کچھ اور رہ گیا ہے جو تم نے مجھے بتانا ہے؟ اس نے سالار کی آنکھوں میں اپنے لیے کبھی تحقیر نہیں دیکھی تھی، لیکن آج دیکھ رہی تھی۔ مجھے وضاحت کا موقع تو دو۔ وضاحت؟ کس چیز کی وضاحت؟ تم مجھے یہ بتانا چاہتی ہو کہ تم اپنے ایکس بوائے فرینڈ کے ساتھ مل رہی ہو، اپنے شوہر کو دھوکہ دے رہی ہو؟ تم نے یہ دھوکہ دینا کیوں ضروری سمجھا؟ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کیا تم مجھے یہ بتاؤ گے کہ تمہارے ایکس بوائے فرینڈ کی وہ کون سی خوبی ہے جو تمہیں اپنے شوہر میں نظر نہیں آئی؟ وہ اپنے لہجے کی کاٹ خود بھی محسوس نہیں کر پا رہا تھا۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ تم مجھے صرف یہ بتا دو کہ تم کب سے اس سے مل رہی ہو۔ میں اتفاقاً ملی تھی صرف ایک بار، اس نے بھرائی آواز میں سے کچھ کہنے کی کوشش کی۔ سالار نے ڈائننگ ٹیبل پر پوری قوت سے ہاتھ مارا تھا۔ اسٹاپ بی فولنگ می وومن، وہ پوری قوت سے چلایا۔ امامہ کی آواز بند ہو گئی، اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ تم سمجھتی ہو میں اب تم پر اعتماد کروں گا؟ تم نے میری نظروں میں آج اپنی عزت کو ختم کر لیا ہے۔ یو آر نتھنگ بٹ اے بلڈی چیٹر۔ وہ کہتے ہوئے وہاں رکا نہیں تھا۔ بیڈ روم میں جانے کے بجائے وہ اسٹڈی میں چلا گیا تھا۔ امامہ نے مٹھیاں بھیج کر جیسے اپنے ہاتھوں کی کپاہٹ کو روکنے کی کوشش کی۔ اس کے الفاظ اس کے کانوں میں بار بار گونج رہے تھے، وہ بے حد تکلیف دہ تھے، لیکن اس سے بھی زیادہ تکلیف دہ اس کی کاٹدار نظریں تھیں۔ بات اتنی بڑی نہیں تھی جتنی سالار نے بنا لی تھی، لیکن اتنی چھوٹی بھی نہیں تھی جتنی اس نے سمجھ لی تھی۔ وہ اس کے اور جلال کے ماضی کے تعلق سے واقف نہ ہوتا تو کبھی بھی کسی کلاس فیلو کے ساتھ کھانا کھانے پر وہ اتنا ہنگامہ کھڑا نہ کرتا۔ وہ کنزرویٹو نہیں تھا، اسے خود ہی جلال سے ملاقات کے بارے میں بتا دینا چاہیے تھا۔ وہاں بیٹھے بہتے آنسوؤں کے ساتھ اب وہ خود کو ملامت کر رہی تھی۔ وہ اٹھ کر بیڈ روم میں آ گئی۔ سونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ وہ معوف ذہن اور حواس کے ساتھ صرف سالار کے الفاظ کو اپنے ذہن سے نکالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ سوال یہ نہیں تھا کہ وہ اسے غلط سمجھ رہا ہے، سوال یہ تھا کہ ایسا کیوں ہوا؟ کیا وہ ابھی بھی اسے ناقابل اعتماد سمجھتا ہے جس طرح وہ اسے سمجھتی رہی؟ وہ ساری رات جاگتی رہی۔ سالار بیڈ روم میں نہیں آیا۔ اسے یقین تھا صبح تک غصہ ختم نہیں تو کم از کم کچھ کم ضرور ہو جائے گا۔ وہ اسے دوبارہ بات کرنا چاہتی تھی۔ وہ فجر کے وقت کمرے میں آیا تھا اور اس پر نظر ڈالے بغیر کپڑے تبدیل کر کے نماز پڑھنے کے لیے چلا گیا تھا۔ اس کی واپسی ہمیشہ کی طرح جم اور جاگنگ کے بعد آفس جانے سے کچھ دیر پہلے ہوئی۔ اس نے امامہ کو تب بھی مخاطب نہیں کیا۔ امامہ کے نکالے ہوئے کپڑے کے بجائے وہ اپنے نکالے ہوئے کپڑے لے کر واش روم میں گیا تھا۔ وہ کچھ دل برداشتہ ہو کر کچن میں ناشتہ تیار کرنے لگی۔ سالار تیار ہو کر لاؤنج میں آیا، لیکن ناشتہ کی ٹیبل بتانے کے بجائے اسٹڈی پہ چلا گیا۔ اسے پتہ تھا کہ وہ اپنا لیپ ٹاپ لینے وہاں گیا ہے، لیکن یہ وہ ناشتہ کرنے کے بعد کیا کرتا تھا۔ آج پہلے لینے کا مطلب تھا کہ سالار ناشتہ لگا دیا ہے میں نے۔ اس کے اسٹڈی روم سے نکلنے پہ امامہ نے اسے کہا تھا، اس کے لیے تم جلال کو بلا لو۔ اس نے بات ہی نہیں کی تھی، اسے کوڑا مارا تھا۔ وہ سفید پڑ گئی۔ وہ ایک لمحے کے بغیر رکے اپارٹمنٹ کا دروازہ کھول کر نکل گیا۔ اسے احساس نہیں ہوا کتنی دیر تک ڈائننگ ٹیبل کے پاس کھڑی رہی۔ اس کے لفظ کسی خاردار تار کی طرح اس کے وجود کو اپنی گرفت میں لیے ہوئے تھے۔ وہ سارا دن کچھ نہیں کھا پی سکی۔ اس نے 2 بار سالار کو کال کی، لیکن اسے کال ریسیو نہیں کی۔ اسے یہی توقع تھی۔ اس نے ٹیکسٹ میسج کے ذریعے معافی مانگی، لیکن ٹیکسٹ میسج کا بھی کوئی جواب نہیں آیا۔ وہ روزانہ 7 یا 8 بجے کے قریب گھر آ جایا کرتا تھا، لیکن کبھی سے دیر سے آنا ہوتا تو مطلع کر دیا کرتا تھا۔ لیکن اس دن وہ رات کو تقریباً 10 بجے کے قریب گھر آیا۔ آج بہت دیر ہو گئی، امامہ نے دروازہ کھولنے پر پوچھا۔ سالار نے جواب نہیں دیا۔ وہ کھڑی صرف اسے دیکھتی رہی۔ لاؤنج میں ریموٹ کنٹرول سے ٹی وی آن کرتے وہ بیڈ روم میں چلا گیا۔ یہ جیسے اشارہ تھا کہ وہ دوبارہ ٹی وی دیکھنے کے لیے وہاں آئے گا۔ امامہ کو یقین تھا کہ وہ کھانا نہیں کھائے گا، لیکن بوجھل دل کے ساتھ اس نے کھانا لگانا شروع کر دیا تھا۔ وہ 10-15 منٹ بعد کپڑے تبدیل کر کے لاؤنج میں آ گیا۔
فریج سے ایک انرجی ڈرنک نکال کر وہ لاؤنج کے صوفے پہ بیٹھ کر چینل سرفنگ کرنے لگا۔ کھانا تیار ہے، اماموں نے اسے انفارم کیا۔ وہ ٹی وی دیکھتا رہا۔ تم کھانا کیوں نہیں کھا رہے ہو؟ وہ آگے بڑھی۔ اس نے ٹی وی سے نظر ہٹائے بغیر اسے کہا، یہ میرا گھر ہے، یہاں موجود ہر چیز میری ہے، اور کھانا کھانا ہے یا نہیں کھانا یہ مسئلہ میرا ہے، تمہارا نہیں۔ اس کی آنکھوں میں بے رخی کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ میں نے تمہارے انتظار میں ابھی تک کھانا نہیں کھایا۔ اس نے کبھی اس شخص کے سامنے اپنا ایسا لہجہ رکھنے کا سوچا تک نہیں تھا۔ وہ محبت نہیں بلکہ رشتہ تھا جو اسے کمزور کر رہا تھا۔ اسٹاپ دس بلشٹ۔ وہ چینل تبدیل کرتے ہوئے عجیب انداز میں ہنسا تھا۔ میں تمہارے ہاتھوں بے وقوف ضرور بن گیا ہوں، لیکن بے وقوف ہوں نہیں۔ سالار، تم جو سمجھ رہے ہو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کے سامنے صوفے پر بیٹھ گئی۔ بالکل ٹھیک کہا تم نے، جو میں سمجھ رہا تھا وہ واقعی غلط تھا۔ امام کے لہجے میں پھر سے گرہیں پڑنے لگی۔ تم میری بات کیوں نہیں سن لیتے؟ اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ اے ماما، آج میرے سامنے رونا مت۔ تم مجھے استعمال کر رہی ہو، ایکسپلائٹ کر رہی ہو۔ کرو، لیکن ایموشنلی بلیک میلنگ مت کرو مجھے۔ اس کی آنکھوں میں نمودار ہوتے آنسو کو دیکھ کر بری طرح مشتعل ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، تم بات نہیں سننا چاہتے مت سنو، لیکن معاف کر دو مجھے۔ میں تم سے ایکسکیوز کر رہی ہوں، میری غلطی تھی، مجھے اس سے نہیں ملنا چاہیے تھا۔ اس نے کپاتی آواز میں کہا تھا۔ دنیا کا سب سے مشکل کام اپنے ناکردہ گناہ کے لیے معذرت کرنا تھا۔ اسے اب احساس ہو رہا تھا۔ اس طرح ملنے کے بجائے تمہیں اس سے شادی کر لینی چاہیے۔ اس نے اس کی بات کاٹ کر کہا۔ سالار، وہ شادی شدہ ہے۔ وہ بات مکمل نہیں کر سکی اس کے آنسو بہنے لگے۔ اس کے بعد ادھورا چھوڑنے پہ وہ سلگا تھا۔ بہت دکھ ہے تمہیں اس کی شادی شدہ ہونے پر، تو اسے کہو تم سے سیکنڈ میرج کر لے یا بیوی کو طلاق دے دے، لیکن اسے ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم تو ویسے ہی اسے اویلیبل ہو۔ وہ سانس نہیں لے سکی۔ کم از کم اس کی زبان سے ہی سننے کی توقع نہیں تھی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ اس نے بے یقینی سے کہا۔ تم جو مطلب نکالنا چاہتی ہو نکال لو۔ اس نے سامنے پڑی ٹیبل پر انرجی ڈرنک کا کین اور ریموٹ دونوں ہاتھ میں رکھتے ہوئے کہا، میرے کریکٹر پر بات کرے تم؟ اس کا چہرہ سرخ ہونے لگا۔ کریکٹر ہے تمہارا؟ اس نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا۔ کریکٹر تھا تو شادی کی تھی تم نے۔ اسے اپنی بھرائی آواز سے خود جھنجھلاہٹ ہونے لگی تھی۔ شادی نہیں، غلطی تھی اینڈ آئی ریگریٹ اٹ۔ اس کا منہ دیکھ کر رہ گئی۔ خاموشی کا ایک لمبا وقفہ آیا، پھر اس نے اپنے حلق میں آنسوؤں کا گولا پھنستے ہوئے محسوس کیا۔ میری فیملی ہوتی نا تو تم سے اس طرح کی ایک بات بھی نہ سنتی، لیکن اب اور کچھ مت کہنا ورنہ میں تمہارا گھر چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ سالہ نے جواب میں پڑا ہوا اپنا سیل اٹھایا۔ اس نے فرقان کو کال کی۔ تمہارا ڈرائیور سو تو نہیں گیا؟ نہیں، دوسری طرف سے فرقان نے کہا۔ تمہیں ضرورت ہے؟ ہاں، اچھا میں اسے بتاتا ہوں۔ سالہ نے سیل فون بند کر دیا۔ ڈرائیور تمہیں چھوڑ آتا ہے، تم پیکنگ کر کے جا سکتی ہو، لیکن مجھے کبھی یہ دھمکی مت دینا کہ تم گھر چھوڑ کر چلی جاؤ گی۔ جو کچھ تم میرے گھر میں بیٹھ کر رہی ہو، بہتر تم یہاں سے چلی جاؤ۔ وہ اٹھ کر بیڈ روم میں چلا گیا۔ وہ بت کی طرح وہیں بیٹھی رہی۔ اس نے اسے دھکے دے کر گھر سے نہیں نکالا تھا، لیکن وہ یہی محسوس کر رہی تھی۔ چند منٹ وہ وہیں بیٹھی رہی، پھر یکدم وہ اپارٹمنٹ سے باہر نکل گئی۔ لفٹ میں اس نے اپنے بھیگے ہوئے دوپٹے سے اپنے آنکھوں اور چہرے کو رگڑنے کی کوشش کی۔ وہ ڈرائیور کے سوالوں سے بچنا چاہتی تھی۔ مجھے سعیدہ اماں کی طرف چھوڑ دو۔ اس کے نیچے پہنچنے تک ڈرائیور فرقان کی گاڑی نکالے ہوئے تھا۔ اس نے گاڑی کی پچھلی سیٹ پہ بیٹھتے ہوئے اسے کہا تھا۔ رات کے 11:15 بجے گاڑی کی پچھلی سیٹ پر وہ پورے راستے آنسو بہاتی اور آنکھوں کو رگڑتی رہی۔ اس نے زندگی میں ایسی بے عزتی کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ اسے ایک مرتبہ پھر اپنے ماں باپ بری طرح یاد آ رہے تھے۔ سعیدہ اماں نے نیند سے اٹھ کر دروازہ کھولا۔ اسے دیکھ کر بری طرح پریشان ہو گئی، مگر اس سے زیادہ پریشان وہ اس کے اندر آنے پر بلک بلک کر روتے دیکھ کر ہوئی تھی۔ سالہ نے گھر سے نکال دیا۔ وہ سن کر حواس باختہ ہو گئی۔ وجہ کیا تھی؟ وہ سعیدہ اماں کو تو کیا کسی کو بھی نہیں بتا سکتی تھی۔ بھائی جان کو فون ملا کر دو، میں ان سے بات کرتی ہوں۔ ایسے کیسے گھر سے نکال سکتا ہے وہ تمہیں؟ سعیدہ اماں کو غصہ آنے لگا۔ اس نے ان کے اصرار کے باوجود آدھی رات کو ڈاکٹر سیف علی کو فون نہیں کیا۔ یہ مصیبت اس کی تھی، وہ اس کے لیے لوگوں کی نیندیں خراب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ خود پچھلی رات نہیں سوئی اور اب اس طرح روتے ہوئے اس کا سر درد سے پھٹنے لگا تھا۔ فجر کی نماز کے بعد وہ سونے کے لیے لیٹ گئی۔ نیند مشکل سے آئی تھی لیکن آ گئی تھی۔ دوبارہ اس کی آنکھ دوپہر کو کھلی اور آنکھ کھلنے پر اسے یہ سب کچھ بھیانک خواب کی طرح لگا۔ سالہ نے کوئی فون نہیں کیا۔ اس نے سعیدہ اماں کے کمرے میں آنے پہ پوچھا، نہیں تم نہا لو، میں کھانا لگا رہی ہوں، پھر بھائی صاحب کی طرف چلتے ہیں۔ سعیدہ اماں کہہ کر کمرے سے نکل گئیں۔
پتہ نہیں کیوں اسے امید تھی کہ اب وہ پچھتا رہا ہوگا، شاید اس کے چلے جانے کے بعد اسے احساس ہوا ہوگا کہ اس نے زیادتی کی ہے۔ 12 گھنٹے غصہ ختم ہونے کے لیے کافی ہوتے ہیں۔ اگر یہ سب کچھ اس نے غصے میں کیا تھا تو اس نے بوجھل دل کے ساتھ شاور لیا۔ سیدہ اماں کے گھر پڑے ہوئے اپنے کپڑوں میں سے ایک جوڑا نکال کر پہن لیا۔ وہ پچھلے کئی مہینوں سے اتنے قیمتی کپڑے پہننے کی عادی ہو گئی تھی کہ اپنے جسم پر وہ جوڑا اسے خود ہی عجیب سا لگ رہا تھا۔ اسے بہت بھوک لگ رہی تھی، لیکن کھانے کے 2 لقمے لیتے ہی اس کی بھوک مر گئی۔ سیدہ اماں نے زبردستی اسے کھانا کھلایا۔ وہ کھانے کے بعد ڈاکٹر صاحب کی طرف جانا چاہتی تھی، لیکن امامہ ڈاکٹر صاحب کو ان کے آفس پر اس طرح کی گفتگو سے پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ سالار ہفتے میں 2 دن ڈاکٹر صاحب کے پاس جایا کرتا تھا۔ آج بھی وہی دن تھا۔ آج اسے وہاں جانا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ ڈاکٹر صاحب کو اس کے بارے میں جو کچھ کہنا چاہتا ہے اس سے پہلے ہی وہ کہہ دے۔ کم از کم اسے بیٹھے بٹھائے شرمندگی کا وہ بوجھ تو نہ اٹھانا پڑے جو اس سارے معاملے کے بارے میں انہیں بتا کر اسے اٹھانا پڑتا۔ لیکن سمیدہ اماں اس پر تیار نہیں تھی۔ وہ زبردستی سے ڈاکٹر صاحب کے گھر لے کر آ گئی۔ کلثوم آنٹی سب کچھ سن کر سیدہ اماں کی طرح حواس باختہ ہوئی تھی۔ ڈاکٹر صاحب ابھی تک آفس سے نہیں آئے تھے، لیکن بیٹا جھگڑا کس بات پر ہوا؟ امامہ کے پاس اس کے سوال کا جواب نہیں تھا۔ سیدہ اماں اور کلثوم آنٹی کے ہر بار پوچھنے پر اسے احساس ہوتا کہ اس کا سوال کا جواب اس کی نیت صاف ہونے کے باوجود اسے مجرم بنا رہا ہے۔ اگر وہ سیدہ اماں اور کلثوم آنٹی کو یہ بتاتی کہ وہ اپنے ایک پرانے دوست کے ساتھ کھانے پر گئی تھی یا اپنے کسی کلاس فیلو کے ساتھ، تو دونوں صورتوں میں کبھی بھی اچھے رد عمل کا اظہار نہ کرتی۔ وہ یہ سب کچھ ڈاکٹر صاحب کو بھی نہیں بتا سکتی تھی، جو گھر آتے ہی اسے اس طرح دیکھ کر پریشان ہوئے تھے۔ اسے میرے کریکٹر پر شک ہے، اس نے اس بار سر جھکا کر جواب دیا۔ ڈاکٹر سبتلی کو جیسے شوق لگا۔ سیدہ اماں اور آنٹی کلثوم تو بول ہی نہیں سکیں۔ ڈاکٹر صاحب نے اس بار اس سے کوئی سوال نہیں کیا۔ وہ رات کو آئے گا تو میں اس سے بات کروں گا، پریشانی کی کوئی بات نہیں، ٹھیک ہو جائے گا سب کچھ، انہوں نے امامہ کو تسلی دی۔ میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، میں جاب کر لوں گی، لیکن اب میں اس کے گھر نہیں جاؤں گی۔ ڈاکٹر سبتلی نے اس کی کسی بات کا جواب نہیں دیا۔ وہ اب بھی جیسے شوق کی کیفیت میں تھے۔ سالار سکندر کے بارے میں جو تاثر آج تک بنائے بیٹھے تھے وہ پوری طرح مسخ ہو گیا تھا۔ وہ خود کو یقین دلانے کی کوشش کر رہے تھے کہ یہ سب کچھ کسی غلط فہمی کا نتیجہ ہو سکتا ہے، ورنہ سالار اس لڑکی کو آدھی رات کو اپنے گھر سے کیوں نکل جانے کو کہے گا؟